بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حجرات کے آخری رکوع میں بعض معاشرتی کمزوریوں سے اجتناب کا حکم دیا ہے، جن میں سے ایک غیبت ہے۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تمہیں اس میں سے گھن آئے گی۔ میرے پیارو، غیبت کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ اپنے کسی دوسرے بھائی کا ذکر اس طرح سے کرنا کہ اگر وہ اس بات کو سن لیتا تو اسے اچھا نہ لگتا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اگر وہ کمزوری، وہ بات اس میں پائی جاتی ہو پھر بھی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو اور پھر بھی ہم اس کا ذکر کریں تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ کمزوری اور وہ کمی اس میں نہ پائی جاتی ہو اور پھر ہم اس کا ذکر کریں یا اس کی طرف منسوب کریں تو یہ بہتان ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اکابر صحابہ میں سے آپس میں ایک مجلس میں بیٹھے تھے کہ ان کا آپس میں یہ ذکر ہوا کہ ان کا ایک غلام وہ بہت زیادہ سوتا ہے، یعنی آدمی تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ سوتا بہت ہے۔ تو اوپر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میں تمہارے دانتوں میں گوشت کے ٹکڑے اڑے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو ان اکابر صحابہ کو بتایا کہ اگر تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو گے تو گویا یہ بھی غیبت ہے۔ میرے پیارو، اگر ہم کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کہہ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے پیارو، اس کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج یہ بتلایا ہے کہ جس بندے کے بارے میں ایسی بات آپ کہہ دیں پھر آپ اس کے لیے استغفار کریں، اپنے لیے بھی اللہ سے معافی چاہیں اور اس شخص کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس معاشرتی برائی سے بچائے، اور اگر خدا نخواستہ ہم ایسا کر گزریں تو پھر ہم اس کے لیے استغفار کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔